اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جوڑ میاں جوڑ بھاویں لاکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ بھاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے، وہ تیرے بہن تے بھرا رل کے کرن گے صلاح، تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال پڑھان گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی مطہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ریت دے ذرات زیادہ، پانی دے قطرات زیادہ، زمین دے آبخوریاں تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ اللہ پاک درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیو، نوجوان بھائیو، بزرگوں، عزت مند، غیرت مند، روحانی، ایمانی ماں بہن بیٹیو، اللہ رب العزت دا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر نفسا نفسی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی، جمع ہون دی، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اساں تمام حضرات نو، اہل گاؤں نو، اہل علاقہ نو، جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے نا، اللہ حق بات سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو، اللہ دی توفیق دے نال، والدین دیاں دعاواں دے نال، استاداں دیاں دعاواں دے نال تہاڈے سامنے ہم کلام ہون دا موقع اللہ دیندا ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال اسی سورۃ فاتحہ اندی تفسیر شروع کیتی ہے۔ دعا کرے جے اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ فاتحہ ایک بڑی عظیم سورت ہے، ایک قرآن دی پہلی سورت ہے، ایک قرآن دا ابتدا ہی سورۃ فاتحہ تو ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اور اللہ دے قرآن دے مطابق جیڑیاں گلاں کران گے انشاءاللہ حق بات کران گے اللہ دی توفیق دے نال۔ اس سورۃ فاتحہ اگر بندہ اس سورۃ فاتحہ نو سمجھ لے نا، صرف اس سورۃ فاتحہ دا ترجمہ سمجھ لے، یہ پورے قرآن دا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت نو ہر نماز کے اندر فرض کیتا، مقصد یہ ہے
کہ بندے جس وقت نماز پڑھتے ہیں نا اس نماز کی ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ پڑھن انہاں دے ذہن دے اندر قرآن کا خلاصہ موجود ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرے واسطے یہ آرڈر کیتے نے، اللہ پاک نے یہ دسیا ہے مینوں پچھلے جمعے دے اندر دسیا سی کہ اللہ پاک رب العالمین ہے، جہانہ دے پالن والا ہے۔ کہ قریب جمعے دے اندر دسیا کہ میرا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ مالک یوم الدین، جزا و سزا دے دن دا مالک بھی ہے تو کلا اللہ ہے۔ اج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ بیان کران گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے وچوں، اللہ دے قرآن دے وچوں چند معروضات تہاڈے سامنے پیش کرنیاں چاہنا۔ دعا کریا جے اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن اتاریا، فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تہاڈا جزا دے دن دا مالک ہے، جزا و سزا دے دن دا مالک ہے تے کلا اللہ۔ اے او دن ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زکیہ حافظہ عالمہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کون اما جانے آ سونیا ماں دا ذکر آئے تے میں محبت دی بولی پا دیاں نا۔ اللہ 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 کی شان دساں میں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جن دی شان دے وچ ہے قرآن آیا، جن دے درے اقدس سے چل چل کے جبریل بھی کرنا سلام آیا۔ یہ بیٹی پاک صدیق دیے، اس دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے ماں جی سیدہ عائشہ حدیث راویہ نے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے نی عائشہ یہ جزا دا دن جڑا ہے جس وقت اللہ پاک نے اپنے سامنے ہر بندے نو کھڑا کر لینا ہے۔ جوان ہے وہ بھی اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، بوڑھا ہے وہ بھی اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، مرد ہے وہ بھی اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، عورت ہے وہ بھی اللہ دے سامنے کھڑے ہوئے گی۔ وہ دن اتنا سخت ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نی عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوئے گا، ہر بندہ ہی قبر دے وچ اٹھایا جائے گا، ہر بندہ کھڑا کیتا جائے گا، ہر بندہ ہی بے لباس ہوئے گا، ہر بندے دے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ماں جی کم جاندیاں نے آندیاں نے محبوبہ عزتاں والیاں دا کی بنے گا نا، شرماں والیاں دا کی بنے گا، حیاواں والیاں دا کی بنے گا۔ آقا سونیا ہر بندہ ہی بے لباس ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے عائشہ میرے اللہ دا روب نہ ہوئے گا، میرے اللہ دا دبدبا نہ ہوئے گا، میرے اللہ دا خوف نہ ہوئے گا۔ ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی، کوئی کسے وال ویکھن دی جرت تک نہیں کرے گا۔ ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی، کوئی نہیں ویکھے گا کسے والے۔ ماں جی فرماندیاں نے
آقا وہ دن اتنا سخت ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ اتنا سخت دن ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر جی ہور کیو اس دن دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے وہ دن اتنا سخت ہوئے گا کئیاں بندے نوں انہاں دے پیراں تک پسینہ آیا ہے، کئیاں نوں گوڈیاں تک پسینہ ہوئے گا، کئیاں نوں لک تک پسینہ آئے گا، کئی بندے اپنے پسینے دے اندر تاریاں لے رہے ہوں گے۔ اتنا ہولناک دن ہے جن دے بارے اللہ فرماندے نے مالکی یوم الدین، کوئی لوگوں میں جزا دے دن دا مالک ہاں، میں جزا و سزا دے دن دا مالک ہاں۔ کیڑا او دن ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے دے قرآن آیا، اللہ فرماندے نے جس وقت سارے بندے اللہ دے دربار دے اندر کھڑے ہوں گے، میدان محشر دے اندر ہر بندہ کھڑا ہوئے گا، نبی، ولی، رسول، عام انسان، نیکوکار تے گناہگار، ہر بندہ اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہوئے گا، سارے کھڑے ہوں گے، اللہ پاک آواز دیں گے لمن الملک اليوم، آج کندی بادشاہی ہے، آج کیڑا بادشاہ ہے، آج کیڑا حکمران ہے نا، لمن الملک اليوم، وہ دسو نا آج کیڑا بندہ ہے جڑا بادشاہ ہے، وڈے وڈے بادشاہ اپنے آپ نو رب کہلان والے، اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی کہلان والے، آقا فرماندے نے کسے نو جرت نہیں ہوئے گی سر چک کے تے اپنے اللہ دے سامنے گل کرے۔ اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم، ایتھے فرعون جیسے بھی نے، حمان جیسے بھی نے، شداد جیسے بھی نے، ابی بن خلف جیسے بھی نے، بڑے بڑے وڈے لوگ کھڑے نے جنہاں نے زمین تے حکومتاں کیتیاں نے، زمین تے بادشاہیاں کیتیاں نے، ایتھے اس دن دے اندر، اس محفل دے اندر، انہاں لوگاں دے اندر ایتھے نبی سلیمان جیسے بھی نے جنہیں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، وہ لوگ بھی کھڑے نے۔ اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم، لوگوں دسو نا اج کیڑا بادشاہ ہے؟ آقا فرماندے نے ہر کسے نو اپنی پئی ہوئے گی، کوئی کسے ول ویکھن دی جرت نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی بولن دی طاقت رکھتا ہوئے گا۔ اے قرآن اللہ دا قرآن ہے، فرمایا مالک یوم الدین، جزا و سزا دے دن دا مالک تے کلا اللہ۔ اللہ کہہ رہے نے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے نے میں مالک ہاں، رب کہہ رہا رب مالک یوم الدین، لوگوں جزا و سزا دے دن دا مالک ہے تے میرا کلا اللہ ہے۔ وہ اتنا دن سخت ہے کہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی کسے ول ویکھے گا بھی نہیں، کوئی نہیں ویکھے گا، کسے نو جرتاں نہیں ہون گیاں۔ ایتھے تے لوگاں دے عیب تلاش کردے نے نا، ویکھدے نے وہ فلاں بندہ وہ ہے تے نمازی ہے پر انہیں یہ بھی کام کیتا، ہے تے حاجی ہے پر انہیں وہ بھی کام کیتا۔ ایتھے تے اسی عیب تلاش کرتے ہیں نا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے سامنے کوئی کسی ال ویکھن دی جرت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے مالک یوم الدین، لوگوں میں مالک ہاں، جزا و سزا دے دن دا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اللہ ہے اور کلا ہے، رب محمد دی قسم ہے، اللہ دے معاملے دے اندر کوئی بولن دی جرت نہیں کر سکے گا۔
قرآن ہے اللہ دا قرآن. اللہ فرماتے لمن الملک اليوم، دسو نا زمین تے بادشاہیاں کرنے والے ہو، زمین تے حکمرانیاں کرنے والے ہو، اے حکومت دی خاطر ایک کرسی دی خاطر بندے مروان والے ہو، دسو اج کیڑا بادشاہ ہے کسے نو بولن دی جرت تک نہیں ہوئی. یو دن ہے جدا قرآن دے شروع دے اندر اللہ نے دسیا ہے مالک یوم الدین، جدا و سزا دے دن دا مالک ہے تے کلا اللہ ہے. اللہ فرماندے نے لمن الملک اليوم، آج کندی بادشاہی ہے، کیڑا ہے آج بادشاہ؟ کوئی نہیں بولے گا، ہر بندہ کھڑا ہے، کسے نو بولن دیاں جرتاں نہیں ہون گیاں. اللہ خود کہیں گے، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہی تے تواڈے کلے اللہ دیے. اللہ کہیں گے آج بادشاہی کہندی ہے کلے رب دی. وہ جتھے نبی نہ بولن ولی نہ بولن، اے دس تے تیری میری کی حیثیت ہے؟ فتویٰ نہ لایا جے اللہ دا قرآن ہے. سورت مومن اللہ دا قرآن فرمایا دسو تے صحیح نا اج بادشاہ کون ہے؟ نبی بھی موجود ہوں گے، بابا جی آدم تو لگ کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، سارے موجود ہوں گے. اللہ پوچھیں گے دسو اج بادشاہ کون ہے؟ کسے نو بولن دی جرت نہیں ہوئے گی. یہ ایسا حاقت ناک دن ہے جن دے بارے اللہ فرماندے مالک یوم الدین، وہ لوگوں جزا و سزا دے دن دا مالک ہے تے میرا کلا اللہ ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے اللہ سوال کرن گے، اللہ پاک فرمان گے اے او دن نہ او دن نے، اے جس دن کوئی جان کسے جان دے کم نہیں آئے گی، کوئی بندہ کسے بندے دے کم نہیں آئے گا، کوئی ساتھی کسے ساتھی دے کم نہیں آئے گا، ماں پتر دے کم نہیں آئے گی، پتر باپ دے کم نہیں آئے گا، بیوی خامد دے کم نہیں آئے گی. عظیم رشتے نے ماں باپ والا اے بھی نہیں کم آئے گا، اے بھی نہیں کم مان گے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ ایسا ہے بدناک دن ہوئے گا، اللہ پاک ایک گناہگار بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر لین گے. اللہ فرمان گے اوے میرے بندے جانا اج ایک نیکی لے کے آ جا، تو نیکی لے کے آئیں گا میں رب تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، میں تینوں جنت عطا کر دیاں گا. یہ دل دے اندر سوچے گا یہ میری ماں جڑی ہے یہ میرے نال بڑا پیار کرتی سی، یہ دنیا دے اتے ماواں اولاد دے نال بڑا پیار کردیاں نے، یہ ماں پتر تو جان قربان کر دیندی ہے، یہ میری ماں میرے نال بڑا پیار کرتی سی. اج میں اپنی ماں دے کول چلا جانا وا، جا کے آکھے گا تلاش کردیاں تلاش کردیاں اپنی امی نو تلاش کر لے گا، آکھے گا نہیں امی پہچان تے صحیح نا میں تیرا بیٹا واں. ماں کہے گی ہاں پترا تو ہے میرا بیٹا، گل کی ہے؟ آکھے گا امی ایک نیکی دے دے، تو نیکی دے دیں گی اللہ میں جنت دے دے گا. ماں کہندی ہے پترا میں نیکی نہیں دے سکتی، پھر باپ دی تلاش کرے گا، باپ آکھے گا پترا میں نیکی نہیں دے سکتا،
پھر بہناں دی تلاش کرے گا، بہناں کہن گیاں او ویرا تیرے نال پیار بڑا سی پر نیکی نہیں لبدی۔ اللہ فرماندے نے اے مایوس ہو کے واپس میرے دربار دے اندر آئے گا۔ اللہ فرمان گے او دس نہ میرے بندے ایک نیکی لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آکھے گا اللہ کسے نے نیکی نہیں دیتی۔ اللہ فرمان گے کوششاں کیتی ہیں، آندا جی اللہ محنت بھی کیتی ہے، ہر کولوں منگیا ہے پر نیکی نہیں ملی۔ اللہ دی رحمت جوش دے اندر آئے گی۔ اللہ فرمان گے میرے بندے، اوے میرے بندے میں دسنا یہ چاہنا وا یہ دن اتنا سخت ہے، اس دن ماں بھی نہیں یاد رکھے گی، بہناں بھی نہیں یاد رکھن گیاں، باپ بھی نہیں یاد رکھن گے۔ یہ دن اتنا سخت ہے، اس دن ساریاں نے چھڈ دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بابا جی نے ترجمہ کیتا تے کمال کر دیتے، آندے نے بہناں نو چھڈ دیتا اج سکیاں پراواں نے، بہناں نو چھڈ دیتا اج سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا دوست یار آشناواں نے، سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، پتر نو یاد کوئی نہیں کتھے گئی مائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس دن ہر بندہ ایک دوسرے کو دوڑے گا نا، کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا۔ اے دن کیڑا ہے جن دے بارے اللہ فرماندے نے مالک یوم الدین، اے جزا دے دن دا مالک اللہ ہے۔ اللہ دے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں، فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی اس دن کوئی نفس کسے نفس دے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ فرمایا کوئی نہیں کام آئے گا۔ قرآن ہے قرآن، ہر بندے نو اپنی جان دی پئی ہوئے گی، اللہ مینوں بچا لے مینوں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجرم بندہ گناہگار بندہ اس دن پتہ کیا کہے گا؟ قرآن دا ترجمہ ہے کہے گا اللہ میرے باپ نو جہنم دے اندر سٹ دے، اللہ میری ماں نو جہنم دے اندر سٹ دے، اللہ میرے بہناں بھائیاں نو جہنم دے اندر سٹ دے، میرے رشتہ داراں نو جہنم دے اندر سٹ دے، میری اولاد نو جہنم دے اندر سٹ دے، روح زمین تے جتنے نے سارے نو جہنم دے اندر سٹ دے۔ فرمایا کیوں؟ کہ اللہ مینوں کلے نو بچا جا۔ اج اس اولاد دی خاطر تو ٹھگی ماردا ہے نا، جس اولاد دی خاطر حرام حلال دی تمیز بھول جانا ہے، اللہ دی قسم ہے اس دن اس اولاد کو بھی بندہ کہے گا اللہ انہوں چھوڑ دے مینوں بچا جا۔ یہ پتہ کتنا ہیبت ناک دن ہے جن دے بارے اللہ فرماندے مالک یوم الدین، جزا و سزا دے دن دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا، فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن حکم صرف اللہ پاک دا چلے گا، کلے اللہ دا چلے گا۔ اے او دن جڑا جزا سزا دا دن ہے، اس دن حکم کلے میرے اللہ دا چلے گا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے او دن جس دن اللہ نے سامنے کھڑا کر لینا ہے، ہر بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے حدیث میرے پاک پیغمبر دی لا
تزولو قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے۔ اللہ کہیں گے اوے میرے بندے ہو، اوے میرے بندے ہو، قدم نہیں چک سکتے۔ اللہ جی کنی دیر؟ فرمایا جنی دیر پنجاں سوالاں دے جواب نہیں دے دیو گے۔ اللہ جی سوال کیڑا کیڑا؟ اللہ فرمان گے اوے میرے بندے اے تے دسنا زندگی کتنے برباد کر کے آئے، اے دس دے اپنی زندگی کیویں ضائع کر کے آئے۔ او یار اس دنیا دے اندر سانو کوئی بندہ سوال کرنا بابا جی اے تے دسنا جوانی دے اندر کیڑے کیڑے کام کرتے رہے ہو؟ بابا جی وہ بھی کم یاد کوئی نہیں، لیکن اللہ فرماندے نے میں سامنے کھڑا کر لواں گا، میں آکھاں گا دس میرے بندے زندگی کیویں برباد کر کے آئے، وہ زندگی کتنے گزاری ہے۔ دوسرا سوال اللہ پوچھیں گے جوانی کیویں برباد کر کے آیا؟ وہ نوجوانوں اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ اللہ جی اسی تے چونک رستیاں دے اندر زندگی برباد کیتی ہے، نماز تو دور ہو کے زندگی برباد کیتی ہے۔ اللہ تیرے کم چھڈ کے تیرے حکم چھڈ کے اسی اپنی زندگی برباد کرتے رہے ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اللہ پاک نے تیسرا سوال کرنا ہے اوے میرے بندے اے تے دس دینا دولت کتوں لے کے آئے تے کتے لا کے آئے؟ اس وقت اللہ نو کی جواب دیں گے اللہ سی حلال دی بھی تمیز بھول گئے ساں، اللہ حلال دی بھی تمیز بھول گئی ہے، حرام دی بھی تمیز بھول گئی ہے۔ ہائے مال بس مال مال رہ گیا۔ اللہ دے سامنے کی جواب دیں گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ نے چوتھا سوال کرنا ہے او میرے بندے تے دس دینا اپنے مال نو لایا کتے ہی، اپنی دولت لائی کتے وے؟ ادو اللہ دے سامنے کی جواب دیں گے اللہ حلال کماندے رہے ہاں، حرام للہ لاندے رہے ہاں۔ ایتھے ہونے اسی بندہ کوئی آ جائے نا کوئی گل کر دے کہ لو جی فلاں کم ہے دین دا اوتے پیسے لگاؤ، اللہ دی قسم ہے ساڈیاں جیباں دے اوتے نا ہاتھ گھٹیا جاندا ہے کہ سانو کوئی 10-20 روپے اللہ دے راستے چ دینے نہ پے جان۔ میں ممبر رسول تے کھڑا اپنی اکھاں دے نال مشاہدہ کیتا ہے، تسی میرے تو زیادہ علم والے بھی ہو، عمر دے اندر بھی ہو، نہیں تجربہ ہجے کیتا تے جاؤ کسے میرج ہال دے اندر چلے جایا جے، کسے شادی ہال دے اندر چلے جایا جے، کنجراں تو لوگ روپے واسطے ہون گے، اوتھے ہی بیچارے منگن والے اللہ واسطے منگن والے لوگ آن گے تے انہوں دھکے مار کے باہر کڈ دتا جائے گا۔ ہوندا کہ نہیں اس طرح؟ بول پو یار، ہوندا کہ نہیں اس طرح؟ کی جواب دیں گے اللہ حلال کمایا سی تے اس طرح کنجراں تے اڑاندے رہے ہیں، اللہ خون پسینے دی کمائی سی اس طرح چھٹے مار کے اڑاندے رہے ہیں۔ اللہ دے راہ دے اندر دینا ہوئے تے بڑے حساب آندے نے کہ مولوی صاحب تم 500,000 دیتا لایا کتے جے؟ گلاں سخت ہیں میریاں، میں نہیں کرنیاں تے کرنیاں کنے، تسی نہیں سننیاں تے سننیاں کنے نے؟ اتھے کلی سوال کیتا جا کے کنجراں نو ڈوماں نو مراسیاں نو کہ تانوں اسی اتنے پیسے دیتے اتنے روپے دیتے کتھے لائے جے؟ سوال آن گے تے مسجد دے معاملے دے اندر، سوال آن گے مدرسے دے معاملے دے اندر، سوال کیتے جان گے بچیاں دے معاملے دے اندر، بیوی دے معاملے دے اندر سوال کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بہترین مال وہ ہے جڑا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا جائے، بہترین مال وہ ہے جڑا میرے راستے دے تو بعد اپنے بال بچیاں سے خرچ کیتا جائے۔ اتھے دین والی سب بن کے بہ جاندہ ہے، کنجراں دے لٹان والی انہیں حساب ہی نہیں آندا۔ اور میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے، حدیث میرے مصطفیٰ دی ہے، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے سوال کرنا ہے، اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا وہ میرے بندے دس پیسے کتھوں کمائی تے کتھے لا کے آیا، دسو تے اللہ نے کی جواب دے آیا۔ سوچن والی بات ہے
یہ جمعہ تو مبارک ہے، آقا فرماندے نے یہ جمعہ کفارہ ہے، ایک جمعے تو لگ کے دوسرے جمعے دیکھن مکفرات کفارہ ہے، بندے دے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جمعہ پڑھنا آندے ہو نا تو کچھ علم حاصل کرنے واسطے آیا کرو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان سن کے انہوں نے ذہن دے اندر بٹھایا کرو، خالی کنا دے چسیاں واسطے جمعے نہیں جے۔ اسی لوگوں نے مذاق بنا لیا، لو جی فلاں مولوی ہے ان دی آواز بڑی چنگی، ان دے پیچھے جانا، فلاں خطیب ہے ان دے کڑا کو وہی آندی ہے۔ سوچن والی بات ہے نا، انہیں بھی تو وہی گل کرنی ہے جو قرآن حدیث کے اندر، میرے جو طالب علم نے بھی وہی گلاں کرنیاں۔ اور لوگوں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، اے مال نو اپنے مال نو پاک کرو، اللہ دے راستے دے اندر دیو، صدقہ دیو، زکات دیو، عشر دیو، پچھلا مال پاک ہوئے گا۔ جس وقت اللہ سوال کرے گا نا، کم از کم اسی اتنا دے کہن جو کہ ہوا گے نا، اللہ مسجد دے اندر قاری صاحب نے چندے واسطے اعلان کیتا سی، اسی اللہ کے راہ دے اندر کوئی 1500 دیتا سی، اینا کہن جو کہ ہوا گے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا میں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، میں سوال کرنا، 10 میرے بندے لایا کتے کی جواب دیاں گے اللہ نو؟ دعا کرو اللہ سے اپنے راہ دے اندر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک واقعہ میں ایک عالم دی زبان دے وچ سنیا، کہنے لگے ایک بندہ انہیں نہ اپنی جیب کے اندر پیسے ڈالے، کوئی بھی سوال کرتا نا بغیر گنن تو وہ پیسے کاٹ کے نہ انہوں پکڑا دے گے، منگن والیاں نے سوال کرنے والیاں نے۔ ایک بندے نے انہوں سوال کیتا کہ بابا جی تسی گن کے نہیں دیندے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا میں جن کو منگنا وا انہیں بھی کدی گن کے نہیں دیندے، جیڑا رب مینوں بغیر حساب دے دیندا ہے نا تو میں ان دے راستے دے اندر بغیر حساب دے دینا۔ ساڈا ماحول یہ بن گیا، اسی 200 مسیطے دے دیتا، اعلان نہ ہویا ساڈا، ساڈے 5-7 پیو دادے دا پوترے دوترے دا نام نہ لیا جائے، اسی کہنے مولوی کھا گئے۔ اور میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے، حدیث میرے پاک پیغمبر دی اللہ نے سامنے کھڑے کر لینا ہے، اللہ پوچھن گے وہ میرے بندے کتوں کمایا ہے، کتنے لا کے آیا ہیں۔ اس واسطے کوشش کرو اپنا جتنا مال ہو سکے اللہ دے راستے دے اندر دیا کرو، یہ تسی ہتھی دیو گے تے فائدہ ہونا جے۔ میں بہت سارے ایسے بندے ویکھے نے کروڑا چھوڑ کے گئے اپنی اولاد واسطے، اولاد پچھوں عجاشیاں کرتی ہے، اولاد پچھوں رقمہ برباد کرتی ہے، لتر قبر دے اندر پہ ان پہنتے ہیں۔ ہتھی لگا کے جاؤ اپنے، آقا فرماندے نے اللہ نے سوال کرنا ہے، حدیث ہے میرے مصطفیٰ دی، اللہ پوچھن کے میرے بندے کتنے لا کے آئے ہیں۔ ایتھے دے سانو پچھلے سال دا حساب تک ہی یاد نہیں ہے، لکھیا بندہ بھول جاتا ہے، یاد کیتا بھول جاتا ہے، اتھے کی جواب دیاں گے؟ 30 35 40 50 60 سال دی عمر ہے، کی جواب دے ہو گے؟ جمعہ ہے، جمعے دے اندر سوچیا کرو، حدیثاں سن کے ذہن دے اندر بٹھایا کرو، اللہ سے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ غصہ نہیں کیتا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لا تزول قدم ابن آدم، اللہ نے حضرت ابن آدم قدم چکن دی جرت نہیں دینی جنی دیر بندہ 5 سوالاں دے جواب نہ دے دے۔ 4 سوال دس دیتے نے، 5واں سوال اللہ نے پوچھنا میرے بندے اے دس دے علم کنہ کو حاصل کیتا سی، عمل کنہ کو کر کے آیا، علم کنہ کو پڑھیا ہے، عمل کنہ کو کیتا ہے نا۔ اقبال کہندے سی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل والے بن جاؤ گے
عمل والے بنو گے تو پھر اللہ کامیابیاں دے گا۔ عمل کرنا پے گا، قرآن تے عمل کرنا پے گا، حدیث تے عمل کرنا پے گا۔ تو عمل کرے گا اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ گلاں کر رہے ہیں مالک یوم الدین دیاں، جزا و سزا دے دن دا مالک کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آخری حدیث میرے مصطفیٰ دی سن لو نا، وقت اجازت نہیں دیندا تے اللہ دی قسم جھڑیاں لا دینیاں سننا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے میدان معاشر دے اندر جزا دے دن دے اندر اللہ ذل جلال نے اس طرح جہنم نو لے کے آندا جائے گا۔ 70,000 لگام پائیاں نے جہنم نو تے 70,000 فرشتہ انہیں لگاماں نو پکڑیا ہویا ہے نا، ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہے نا، 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتہ انہیں جہنم نو پکڑیا ہے تے لے کے میدان محشر دے اندر آ رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہر پاپی نو ہر مجرم نو اے لگے گا ہنے مینوں پکڑن لگی ہے، ہنے میرے تے آن لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے جہنم نو ویکھ کے نا وڈے وڈے ڈولے کھا جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے نے سونیا کسے عام انسان دی گل نہیں کر رہا، کسے دنیا دار دی گل نہیں کر رہا، امام الانبیاء دی گل کر رہا، خطیب الانبیاء دی گل کر رہا۔ آقا فرماندے نے اینو ویکھ کے نا وڈے وڈے ڈولے کھا جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دستے نے جناب ابراہیم پیغمبر اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، اللہ نے تقریباً 80,000 نبی انہاں دی نسل دے وچوں پیدا کیتے نے۔ او جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر نے۔ آقا فرماندے نے جس وقت جہنم نو جناب ابراہیم دیکھن گے تے گوڈیاں وار زمین تے ڈگ جان گے۔ یہ جناب ابراہیم دی گل کر رہے ہیں جڑے پیغمبر نے۔ ساڈا تہاڈا اوتھے کی بنے گا؟ سوچن والی بات ہے میرا تیرا اوتھے کی بنے گا؟ بھائیو اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ دے اندر دسیا کہ لوگو مالک یوم الدین، میں جزا و سزا دے دن دا مالک ہاں۔ اور اللہ اتنا جزا سزا دا مالک ہے، اللہ فرمان گے آخری حدیث میرے مصطفیٰ دی، اللہ فرمان گے جن نے کسی نہ ذرہ برابر بھی ظلم کیتا ہوئے گا نا میں انہوں دا برابر اجر عطا کروں گا۔ اتنے ظلم کرن لگے سوچ کے کری۔ حدیث کے مطابق آقا فرماندے نے ایک دو بکریاں لڑ پین نا، دو بکریاں، ایک بکری سینگاں والی ایک بکری پوڈی، تسی تے زیادہ جانتے ہو سینگاں تو بغیر۔ آقا فرمان گے سینگاں والی نے انہوں ٹکر ماری ہوئے گی، اللہ قیامت والے دن پوڈی نو سینگ لا دین کے لے تو انہوں ٹکر مارنا ہے۔ یہ ہے جزا و سزا دے دن دا مالک اللہ۔ اللہ فرمان کے لمن الملک اليوم، اور بندے ہو دسو نا آج بادشاہ کون ہے؟ اتھے کس نو جواب نہیں آنا، بادشاہ تو میرا کلا اللہ ہے، خالق کلا اللہ ہے، مالک کلا اللہ ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا دے دن دا مالک اللہ ہے۔ دعا کرو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کے حوالے نال گفتگو کریں گے اور یہ بھی دساں گے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ ایمان نال صحت نال زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔